اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین اللہ وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ باب فی المجاہدہ، یہ باب ہے مجاہدہ کے بارے میں۔ یہ مجاہدہ کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، اس کا معنی ہے کوشش کرنا۔ دین کے بارے میں جہاں کہیں بھی کوئی رکاوٹ پیش آئے تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے، اگر وہ رکاوٹ کفار کی جانب سے ہو، دین میں وہ رکاوٹ کفار کی جانب سے ہو تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اس کو جہاد کہتے ہیں، اور اگر وہ رکاوٹ اپنے نفس کی جانب سے ہو، نفس امارہ، تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ سمجھی؟ دین پر عمل کرنے کے لیے جو رکاوٹیں آتی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اگر وہ کفار کی جانب سے رکاوٹ ہے تو وہ جو کوشش ہے اس کو جہاد کہتے ہیں، اور اگر نفس کی جانب سے وہ رکاوٹ آ رہی ہے تو وہ جو کوشش کی جاتی ہے اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ تو یہ باب ہے مجاہدہ۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے رستے میں کوشش کی۔ جاہدوا، یہاں جہاد کا وہ معنی نہیں ہے جو کفار سے، کیونکہ یہ آیت مکی ہے اور مکے میں جہاد فرض نہیں ہوا تھا، تو یہاں دوسرا معنی ہی ہوا۔ جو لوگ ہمارے رستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کو اپنے رستے کی طرف رہنمائی کریں گے، ہدایت دیں گے، اور بے شک دل سے نیکی کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 99 وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے، یعنی موت تک اطاعت میں لگے رہیں، تو یہ مجاہدہ ہے۔ سورہ زلزلہ میں اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی ذرہ بھر چھوٹی سی بھی نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، قیامت کے دن وہ سامنے آ جائے گی۔ وقال تعالی وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا، جو بھی تم اپنے نفسوں کی جانب سے خیر کا کام کرتے ہو اور اس کو آگے بھیجتے ہو، اس کو اللہ کے ہاں تم پاؤ گے اور وہ بہتر ہے، اور اجر کے اعتبار سے بھی وہ بہت بڑا ہے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20۔
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 میں اللہ نے فرمایا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی تم اللہ کے راستے میں نیکی سمجھ کر خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں والآیات فی الباب کثیرۃ معلومہ، کہ اس باب کے اندر بہت ساری معلوم آیات موجود ہیں، بس تھوڑی سی ذکر کر دیں۔ واما الاحادیث، اب وہ احادیث اس کے اوپر ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قال، کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے جو مضمون اللہ کی جانب سے ہے اور اس کی روایت رسول اللہ کر رہے ہوں تو وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو آدمی میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے میں اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جو کسی ولی کے ساتھ کیا کرے؟ دشمنی کرے، میں اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو ہر مومن کسی نہ کسی درجے میں ولی ہے، ایمان کی وجہ سے اللہ سے ایک رشتہ قائم ہوا ہے۔ تو درجہ ولایت کے اندر پھر فرق ہے درجات کے، جو آدمی زیادہ کامل ہوگا اس کی ولایت زیادہ پختہ ہوگی، لہذا اس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ کسی مسلمان کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مسلمان کسی نہ کسی درجے میں، چاہے کم درجے کا ہو، صرف ایمان کی حد تک ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو جس نے بھی کسی میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، اور اللہ نے فرمایا کہ میرا کوئی بندہ بھی فرائض سے زیادہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کے قرب کا حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ فرض نماز، فرائض، صرف نماز نہیں، حلال کھانا، حرام سے بچنا، وہ بھی فرض ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور بندہ ہمیشہ میرے قرب کی خاطر نوافل پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو یہ مجاہدہ ہے نا۔ تو اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ فرائض ہیں اور پھر نوافل۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر جب میں بندے کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ کانوں سے وہی سنتا ہے جو اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی رضا والے کام۔ اور بھی کئی مطالب ہیں۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی ایسی چیزیں اسے دکھائی دیتی ہیں جو عام انسانی طاقت سے باہر ہوتی ہیں، یہ بھی ایک مفہوم ہے۔ تو یا یہ مفہوم کہ وہ ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے جن کی طرف دیکھنا حلال ہوتا ہے اور اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي آتَيْتُهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ وَلَا ہمیں اپنا ولی بنا لے، دعا تو کرنی چاہیے نا، اللہ کامل درجے کا ولی بنا لے۔ تو یہ مجاہدہ ہے، فرائض کو پورا کرنا، نوافل اطاعت کرنا، اور پھر اللہ کی جانب سے یہ انعام ہے۔ دوسری حدیث عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور یہ وہ روایت ہے جو نبی پاک نے اللہ تعالیٰ سے کی ہے، یعنی حدیث قدسی ہے۔ اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جب بندہ میرے قریب آتا ہے ایک بالشت کے بقدر تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں ایک ہاتھ کے بقدر، ایک گز کے بقدر۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ مِنْهُ بَاعًا، اور جب آدمی میری جانب بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے
تو میں دونوں بازو پھیلا کر اتنی مقدار اس کی جانب بڑھتا ہوں۔ وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور جب وہ میری طرف آہستہ چل چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بندہ جتنا اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ تیسری روایت عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سے لوگوں کو دھوکہ لگا ہوا ہے۔ کون سی نعمتیں؟ الصحت والفراغ، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ صحت ہوتی ہے تو بندہ نماز نہیں پڑھتا، صحت ہوتی ہے تو بندہ اخلاقیات کو پس پشت ڈال دیتا ہے، صحت ہوتی ہے تو بندہ ساری بدماشیاں کرتا رہتا ہے۔ تو اس نعمت کے اندر وہ دھوکے میں مبتلا ہے جب صحت نہیں رہے گی اس وقت پکڑ سے۔ اور دوسری فراغت کی نعمت، بندہ فارغ ہے تو ان اوقات میں تلاوت کر لے، علم حاصل کر لے، نوافل پڑھ لے، فرائض پڑھ لے، لوگوں کی عادت کر لے، لوگوں کے کام کاج میں اپنے اوقات کو صرف کر لے۔ اب تو یہ حالت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، ٹائم اتنا فالتو ہے۔ تو یہ دو نعمتیں ہیں جن کے اندر بندوں کو دھوکہ لگا ہوا ہے، صحت اور فراغت۔ ہمارے ماضی قریب کے جو علماء گزرے ہیں، یہ حضرت مولانا شیخ زکریا رحمہ اللہ کے والد تھے، نام میرے ذہن میں طلحہ کاندلوی تھے، ان کے والد کا نام کا پتہ نہیں کیا تھا۔ 36 گھنٹے کھانا نہیں کھاتے تھے، بھول جاتا تھا، مطالعہ کرتے 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 36 گھنٹے گزر جاتے۔ اور انہوں نے بہت زیادہ وقت اللہ کے راستے میں سے، اور ایک اللہ والے ہمارے بزرگوں میں دیوبند کے قابرین میں ایک بزرگ گزرے ہیں جو بازار سے جب سودا خریدنے کے لیے جاتے تو جو ان کے پاس پرس ہوتا، اس زمانے میں جو بھی تھیلی ہوتی جس میں پیسے رکھتے، وہ دکاندار کو دے دیتے کہ آپ اس سے خود اپنے پیسے نکال لیں اور خود ذکر کرتے رہتے تاکہ میں پیسے نکالنے میں یہ وقت میرا ادھر نہ لگے۔ اور ایک مرتبہ وہ کسی نے تھیلی چھین لی، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، بس کون اس کے پیچھے جائے اتنا ٹائم ذکر کر لے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اپنے وقت کو اور اپنی صحت سے اس کو غنیمت سمجھنے کی۔ چوتھی حدیث عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو نوافل پڑھتے تھے اتنا کھڑے ہوتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں پھٹنے کے قریب ہو جاتے، اتنا ورم آ جاتا، گویا آپ کی جو جلد ہے وہ پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ فقلت له لما تصنع هذا یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، حالانکہ اللہ نے آپ کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو ہم نے دھو دیا ہے۔ یہ گناہ نہیں ہے بلکہ خلاف اولا بات مراد ہے، جس کو لفظ خطا سے تعبیر کیا گیا۔ تو آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشا ہیں، یوں معنی کر لیں۔ قال، تو حضور نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، حضور نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا فرمایا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس لیے یہ اللہ کی شکر گزاری کے طور پر میں ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو بیوپاری ہیں، سوداگر، ایک عبادت سوداگروں کی ہے اور ایک عبادت غلاموں کی ہے اور ایک عبادت آزاد لوگوں کی ہے۔ جو لوگ جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت سوداگروں کی طرح ہے، پیسے دیے اور چیز لی، عبادت کی اور جنت لی۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے ڈر کر، جہنم سے ڈر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں والی عبادت ہے۔ اور وہ لوگ
جو نہ جنت کے لیے عبادت کرتے ہیں نہ جہنم سے ڈرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، بس عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ تو بخشائے تھے، آپ تو جنتی تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ پانچویں روایت، ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت، یہ ہے مجاہدہ، آتا نا تو آپ ساری رات جاگتے، ساری رات خود نہیں جاگتے صرف، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِيزَرَ، اور آپ اس طرح سستی اور کاہلی کو دور پھینک دیتے اور کمر کس لیتے، تہمت کس لیتے۔ اور جڑا سی پنجابی نہ آنے میں فلانے بھائی چوتا مار گدا گھنڈوں کا، اس طرح یعنی بالکل مستعد رہتے رمضان کا آخری عشرہ۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن یہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے۔ ایک مومن طاقتور ہے اور ایک کمزور ہے، تو جو طاقتور ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور کے مقابلے میں، اور بہتر ہے۔ کیوں؟ بھائی جو طاقتور ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، وہ روزے بھی خوب رکھے گا، وہ جہاد بھی کرے گا، وہ دین کے آگے جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو کمزور ہے وہ نماز بھی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکے گا۔ لہذا تو یہ حدیث ترغیب دے رہی ہے کہ انسان کو اپنے جسم کا بھی خیال رکھنا چاہیے، تاکہ میرا جسم صحیح ہو، اس کی ورزش ہو، میں اللہ کی عبادات اور اطاعات کے اندر اپنا جسم جو ہے وہ صحیح طریقے سے کھپا سکوں، یہ فرمایا۔ لیکن ساتھ حضور نے یہ فرمایا وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، دونوں بہتر دونوں ہیں۔ مومن ہے چاہے وہ کمزور ہے تب بھی بہتر ہے، قوی ہے تب بھی بہتر ہے، لیکن قوی جو ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو اپنی صحت کا خیال، حضور نے فرمایا نا کہ تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے گھر والوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، جسم کو راحت دینا، جسم کو سکون دینا، یہ بھی حق ہے جسم کا۔ احرص علی ما ینفعک، حضور نے فرمایا جو چیز تجھے نفع دے اس کے اوپر حریص بن جا، جو چیز تجھے نفع دے اس کے اوپر، تو یہ وہ دنیاوی منافع مراد نہیں ہے، یعنی جو آخرت کا نفع دے اس کے اوپر حریص بن جا۔ واستعن باللہ ولا تعجز، اور مدد مانگ تو اللہ سے مانگ اور عاجز نہ بن۔ میرے کو تو کچھ نہیں تھی نا، میرے کو تو کچھ نہیں تھی نا، سستی نہ مارو، اس طرح نہیں، بلکہ اللہ سے کیا مانگو؟ مدد مانگو۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اور اگر تجھے کوئی چیز تکلیف پہنچے تو یوں نہ کہا کرو کہ اگر میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، یوں ہی ہوتا تھا، اس طرح نہ کہا کر۔ اگر میں پہلے علاج کروا لیتا تو یہ تکلیف اب اتنی نہ بڑھتی، اگر یوں ہوتا اور میں یوں نہیں، یہ اگر مگر چونکہ چنانچہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو یہ نہ کہا کر کہ اگر میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، ولیکن قل قدر اللہ، یوں کہا کر کہ یہ اللہ کی تقدیر میں تھا، وما شاء فعل، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ فإن لو تفتح عمل الشیطان، یہ جو لو ہے نا، لو اے اگر مگر چونکہ چنانچہ، یہ شیطان کا عمل ہے، شیطان کا عمل کا دروازہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہمیں اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جملہ خطرناک ہے کہ اگر میں یوں کر لیتا تو یوں نہ ہوتا، یہ کر لیتا تو یوں نہ ہوتا، بس یہ تو ہونا ہی تھا۔ وہ ایمان والا اس کے اوپر کہ اچھی اور بری تقدیر کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمقارہ، کہ جہنم کو ڈھانپ دیا گیا ہے شہوات کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ، اور جب بندہ خواہشات کے اندر، شہوات کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو گویا وہ جہنم کے اندر داخل ہو گیا،
اور جنت کو ڈھانپا گیا ہے تکالیف کے اندر۔ سردی میں وضو کرنا تکلیف تو ہے نا، سردی میں مسجد کی طرف آنا تکلیف تو ہے، گرمیوں میں روزے رکھنا تکلیف ہے، سردی میں بھی روزے رکھنا تکلیف تو ہے، جہاد میں جانا، میدان کارزار میں جانا تکلیف تو ہے، دین کے اوپر مشقتیں تو ہیں، اور کھانا سامنے پڑا ہے حلال کا نہیں ہے تو اس سے رک جانا تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو جنت کو اس سے روکا گیا ہے، جو ان تکالیف میں مبتلا ہو گیا گویا جنت میں داخل ہو گیا۔ آخری روایت پڑھ رہا ہوں 8ویں۔ عن ابی عبداللہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبداللہ یہ کنیت ہے، نام حذیفہ ہے، والد کا نام یمان ہے، یہ رازدار رسول تھے، بڑے عظیم صاحب۔ حضور نے کسی کو منافقوں کے بارے میں نہیں بتلایا، حضرت حذیفہ کو بتایا تھا میرے نبی نے کہ فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے۔ حضرت عمر ایک دفعہ حضرت حذیفہ کو اکیلے لے گئے کہ میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ کیا حضور نے میرا نام تو منافقوں میں نہیں لیا؟ حالانکہ حضور نے فرمایا عمر فی الجنہ، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کہتے ہیں خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کو، حضرت عمر اس لیے نے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم منافقین کو پہچانتے تھے حضرت حذیفہ کے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے، جس جنازے میں حضرت حذیفہ نہ ہوتے ہمیں سمجھ آتی کہ یہ منافق تھا، اور جس جنازے میں حضرت حذیفہ موجود ہوتی تو ہم سمجھ لیتے کہ یہ آدمی مخلص تھا، منافق نہیں تھا۔ حضور نے ان کو بتایا تھا فقط، حضرت حذیفہ کو، اس لیے ان کو رازدار پیغمبر کہتے ہیں۔ قال صلیت مع، تو یہ نام اپنے اولاد کے نسبت سے رکھا کرو، یہ رازدار رسول ہے، حذیفہ کتنا قیمتی نام ہے۔ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ، کہ میں نے ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، یہ نفل نماز تھی۔ اب حضور کے ساتھ پڑھنا تو گویا جماعت ہو گئی، تو ایک مسئلہ یاد کر لیں، نفل نماز کے لیے بالتداعی جماعت کروانا یہ مکروہ تحریمی ہے، لوگوں کو بلا کر نفل نماز کی جماعت کروانا، ہاں بغیر بلائے ایک دو آدمی اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے نفل کی جماعت کروا لی تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر باقاعدہ بلایا گیا تو اس کی گنجائش نہیں۔ تو اسی طرح حضرت نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، حضرت حذیفہ نے ساتھ نفل نیت لیے۔ فافتتح البقرہ، حضور نے سورہ بقرہ شروع کر دی نفل میں۔ فقلت یرکع عند المئہ، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ 100 آیتیں پڑھ کے رکوع کر لیں گے۔ ثم مضى، 100 کے بعد بھی آپ پڑھتے رہے۔ فقلت یصلی بها فی رکعۃ فمضى فقلت یرکع بها، تو میں نے کہا کہ یہ اس کو مکمل کر کے رکوع کر لیں گے، لیکن آپ پھر بھی چلتے رہے۔ سورہ آل عمران شروع کر دی، پھر آپ نے سورہ آل عمران مکمل کر دی، سورہ نساء شروع کر دی، پھر یہ پڑھتے پڑھتے آپ آہستہ آہستہ پڑھتے گئے۔ وَإِذَا مَرَّ بِآیَةٍ تَسْبِیحٌ سَبَّحَ، جب کسی تسبیح والی آیت پہ پہنچتے تو سبحان اللہ کہتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، اور جب کسی آیت میں سوال ہوتا تو آپ سوال کرتے، اللہ سے مانگتے۔ نوافل میں یہ چیزیں جائز ہیں، لیکن عربی زبان میں، کسی اور زبان میں نہیں۔ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، جب تعوذ والی آیت کے اوپر گزرتے تو پناہ مانگتے۔ ثم رکع، پھر آپ نے سورہ بقرہ پڑھی ایک رکعت میں، سورہ ال عمران پڑھی اور سورہ نساء پڑھی، کتنے تک؟ 5ویں پارے تک چلے گئے ایک رکعت میں۔ ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا۔ فجعل یقول سبحان ربی العظیم، اور آپ شروع ہو گئے رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھتے ہوئے۔ فکان رکوعہ ناظما من قیامہ، رکوع کتنا لمبا تھا جتنا قیام لمبا تھا، 4.25 پیارے پڑھے، اتنا ہی لمبا رکوع کیا۔ ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، ربنا لک الحمد کہا۔ ثم قام قیاما طویلا قریبا مما رقع، اور یہ ربنا لک الحمد کہتے کہتے اتنا طویل قیام کیا قومے کے اندر جتنا رکوع کیا تھا۔ ثم سجدہ، پھر آپ نے سجدہ کیا۔ فقال سبحان ربی العالی، فکان سجودہ قریبا من قیامہ، اور سجدے میں آپ سبحان ربی العالی پڑھتے رہے اور آپ کا سجدہ قیام کے بقدر تھا، اس طرح آپ نے۔ تو یہ رسول اللہ کی نماز ہے، یہ وہ ہستی ہیں جو بخشے بخشائے ہیں۔ اور ہماری پوزیشن کیا ہے؟ اگر ہم ادھر تقابل تو کریں اپنے اعمال کے ساتھ تو اللہ کا فضل ہی ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے۔
وگرنہ ہماری جو پوزیشن ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نفس کے خلاف باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجاہدہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک درس اس کا اور ہوگا، اور اللہ دنیا کی زندگی کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔